نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالی شانہ مردوں کو حکم فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں. اور اللہ تعالی شانہ عورتوں کو بھی حکم فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، بغیر ضرورت کے نہ دائیں طرف دیکھیں نہ بائیں طرف، نہ پیچھے دیکھیں نہ آگے، نگاہیں پست رکھیں. اس لیے کہ نگاہوں کو پست رکھنے میں نگاہوں کی حفاظت ہے. ایک شخص نیچے دیکھ کر چلے گا، اس کا فوکس نیچے ہوگا، نیچے کی طرف. تو ایک شخص نیچے دیکھ کر کے چلے گا تو سامنے اگر کوئی نامحرم عورت ہے یا نامحرم مرد ہے تو عورت کی بھی نظر خراب نہیں ہوگی، مرد کی بھی نظر خراب نہیں ہوگی. اس لیے کہ نیچے کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی ہوگا تو دائیں طرف ہوگا، بائیں طرف ہوگا، آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا. یہ نیچے جو ہے وہ حفاظت کی جگہ ہے. اسی لیے سالکین کے آداب میں سے ہے کہ چلتے ہوئے انہیں اپنی نگاہیں پست رکھنی چاہیے. جو لوگ سلوک طے کر رہے ہیں اور جو سالک بن چکے ہیں، جو اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالی شانہ کو اپنا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ نگاہیں پست رکھیں. تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومن مردوں کو بھی حکم کیا اور مومن عورتوں کو بھی حکم کیا کہ دونوں طبقوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. دو حکم دیے. آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. پتہ اس سے یہ چلا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنے گا، اور جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اپنی شرمگاہ کی ناجائز امور سے حفاظت نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ زنا اور ناجائز شہوت رانی کے لیے سب سے پہلی سیڑھی وہ نظر ہے. نظر غلط چیز پہ پڑتی ہے، نظر غلط چیزوں کو دیکھتی ہے اور دل میں اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اس کی چاہت اور اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر نفس ور گلاتا ہے، اور نفس ور گلا کر اس چاہت اور اس
خواہش کی تکمیل کے لیے راستے بتلائے گا، اور کسی نہ کسی درجے میں بد نظری کرنے والے کو خواہشات کے گناہ میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت میں شرمگاہ کی حفاظت ہے، نگاہ کی حفاظت میں شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نگاہ کی حفاظت کرے۔ جو بے دین ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا، جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی بد نظری سے نہیں بچتا، بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اسے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا، اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، اس بیماری سے نجات پانے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ اور جب تک یہ مرض رہے گا بد نظری کا، اس وقت تک روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنائے، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنائے۔ ان آنکھوں سے محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھیں، عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، بیت اللہ کو دیکھیں۔ ان آنکھوں سے قرآن مجید کو محبت سے دیکھیں، قرآن مجید کھول کر قرآن مجید کے حروف کو محبت سے دیکھیں۔ ان آنکھوں سے محبت سے علماء کو دیکھیں، محبت سے حفاظ کو دیکھیں، محبت سے مفتیوں کو دیکھیں، اہل علم کو دیکھیں۔ ان آنکھوں سے پہاڑوں کو دیکھیں، ان آنکھوں سے سمندروں کو دیکھیں، ان آنکھوں سے درختوں کو دیکھیں، ان آنکھوں سے پھولوں کو دیکھیں، ان آنکھوں سے پرندوں کو دیکھیں، ان آنکھوں سے آسمانوں کو دیکھیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کو پہچانیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں، آنکھیں ان سے اچھے کام لیں، نگاہوں سے اچھے اچھے کام لیں اور برے کام نہ کریں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، خوبصورت لڑکوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، مردوں سے بھی۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اسی طرح ایسے خوبصورت لڑکوں سے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں جن کو دیکھنے کی وجہ سے دل میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، نفس حرکت میں آتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، بری نیت ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ پرفتن دور ہیں، اس دور میں بہت مشکل ہے۔ اگر عورت کی نگاہ بھی کسی مرد پر پڑے گی تو زیادہ امکانات اسی کے ہیں کہ وہ نیت بری ہوگی، غلط نیت ہوگی، غلط نظر ہوگی۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ دوسری عورتوں پر بھی شہوت والی نظر نہ ڈالیں۔ اخبار پڑھتے ہوئے، نیوز پیپر پڑھتے ہوئے، میگزینز پڑھتے ہوئے، جرنلز پڑھتے ہوئے اگر کسی غلط جگہ پہ نظر پڑ گئی تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے۔ گر کر اگر وہاں بھی دیکھے گا اور شہوت سے دیکھے گا اور لذت کی طرف جائے گا تو یہ بھی گناہ کا کام ہوگا۔ سڑکوں پہ چلتے ہوئے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں دیواروں کے اوپر، اس پر بھی غلط نظر نہ ڈالے۔
موبائل میں غلط نظر نہ ڈالے، انٹرنیٹ پر غلط نظر نہ ڈالے، ٹی وی ویڈیو دیکھتے ہوئے غلط نظر نہ ڈالے. تو یہ نگاہوں کی جو حفاظت کرنی ہے وہ ہر حال میں کرنی ہے. اور نگاہوں کی حفاظت نہ کر کے دل دماغ میں جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو دل دماغ میں بھی تصویریں بنتی ہیں، تو آنکھیں بند کر کے بھی بد نظری کرتا ہے. پھر آنکھیں بند کر کے بھی بد نظری کرتا ہے. راستے میں چلتے چلتے بد نظری، اخبار پڑھتے ہوئے، نیوز پیپر پڑھتے ہوئے بد نظری، میگزین میں بد نظری، سوشل میڈیا پہ بد نظری، موبائل پہ بد نظری، انٹرنیٹ پہ بد نظری، ٹی وی پہ بد نظری. تو پھر اس میں اتنی مہارت ہو جاتی ہے، اتنی عادت پڑ جاتی ہے نفس کو، اور اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی بد نظری کرتا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایسے ہی تصورات میں خیالی پلاؤ پکاتا ہے. اور یہ تو بد نظری ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بچنے میں شرمگاہ کی حفاظت ہے. جو بد نظری سے نہیں بچ سکے گا وہ آگے پھر شرمگاہ کے گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. شرمگاہ کے گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کریں. ایسی چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ایسی چیزوں پر جانا ہی نہیں چاہیے. انٹرنیٹ کے اوپر ٹی وی ویڈیو، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فوٹوگرافی کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو فوٹوگرافی کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کو تو یوں بھی ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ٹی وی ویڈیو وغیرہ. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ایسی جگہ پر نہ جائیں، ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں، ایسی چیزوں کو نہ پڑھیں جہاں جانے سے، جہاں دیکھنے سے، جس چیز کو پڑھنے سے ایسے فوٹو سامنے آ جاتے ہوں. ایسے جگہوں پر نہ جائیں، بغیر ضرورت کے بازار میں نہ جائیں، بغیر ضرورت کے ٹاؤن سینٹر میں نہ جائیں، شاپنگ مال میں، شاپنگ سینٹر میں نہ جائیں. ایک شخص کو جب معلوم ہے، ایک شخص جب کسی چیز سے الرجک ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، حتیٰ کہ کسی چیز سے وہ الرجک ہوتا ہے اور وہ چیز دوا میں ہوتی ہے تو وہ دوا بھی نہیں کھاتا. بہتر سے بہتر ڈش اس کے سامنے رکھ دو، لیکن وہ کسی چیز سے الرجک ہوتا ہے اور وہ چیز اس ڈش میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سالن میں، اس بریانی میں، تو وہ ہاتھ نہیں لگاتا کہ بھئی نہیں مجھے الرجی ہے. تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہم الرجک ہو گئے ہیں اس بیماری کے معاملے میں، کہ ٹاؤن سینٹر میں جاتے ہیں تو اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکتے، شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں ضبط نہیں کر سکتے، پبلک پلیسز میں جاتے ہیں تو ضبط نہیں کر سکتے، تو بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کا طریقہ کیا ہے، نجات کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے، آخرت کی پکڑ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، من نجات. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ املک علی کا لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. اگر نجات چاہتے ہو اللہ کی پکڑ سے، اگر نجات چاہتے ہو آخرت کی پکڑ سے، اگر نجات چاہتے ہو شیطان سے، اگر نجات چاہتے ہو نفس سے، اگر نجات چاہتے ہو اللہ کی نافرمانی سے، اگر نجات چاہتے ہو گمراہ ہونے سے، تو سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. املک علی کا لسانک، اپنی زبان پہ پورا کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول، زبان کو کنٹرول کرو. اور زبان جب بولنا چاہے، زبان جب بولنا چاہے تو اگر اچھی بات ہے تو بولنے دو، اور بری بات ہے تو مت بولنے دو. جب بری بات بولنے کا موقع آئے تو اس وقت خود کو یہ سمجھاؤ کہ ایسے موقع پر من سمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا.
زبان جھوٹ بولنا چاہے، زبان گالی دینا چاہے، زبان کسی کی مذاق اڑانا چاہے، زبان کسی کی عیب جوئی کرنا چاہے، زبان کسی کی غیبت بیان کرنا چاہے، کسی کی غیبت کرنا چاہے، زبان کسی پہ تہمت لگانا چاہے، یہ جو زبان کی آفات ہیں، زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، تو زبان اگر ان گناہوں میں مبتلا ہونا چاہے تو اس وقت کنٹرول، خاموش، اس وقت مت بولو، من سمت نجاتو نجات پاؤ گے، تو تول پھر بول، جب بھی زبان بولنا چاہے تو پہلے تولو، پہلے اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ اچھی چیز ہے یا بری، خیر کی چیز ہے یا شر کی، اگر اچھی چیز ہے اور خیر کی ہے تو بولو، اور بری چیز ہے اور شر کی ہے تو خاموش رہو۔ املاء الخیر خیر من السکوت، اگر اچھی بات بولنے کا موقع آ جائے تو بولو، اس وقت خاموش رہنا اچھا نہیں ہے، اور والسکوت خیر من املاء الشر، لیکن اگر غلط بات بولنے کا موقع آ جائے تو اس وقت خاموش رہنا افضل ہے۔ یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں، اور یہ ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہم زبان کو کنٹرول کریں گے۔ جب زبان ہمارے کنٹرول میں ہوگی تو اچھی بات ہوگی تو ہم اسے بولنے دیں گے، بری بات ہوگی تو ہم اس کی لگام کھینچ دیں گے، اسے خاموش کر دیں گے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں لاؤ اور کنٹرول میں رکھو، نجات کا یہ طریقہ ہے۔ اگر ہم نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر نجات مشکل ہے، پھر شیطان سے بچنا مشکل، پھر شیطان سے بچنا مشکل، پھر نفس کی تصویر سے بچنا مشکل، پھر سیدھے راستے سے گمراہ ہونے سے بچنا مشکل، پھر گناہوں سے بچنا مشکل، اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل، اللہ کی ناراضگی سے بچنا مشکل، اللہ کی پکڑ سے بچنا مشکل، قیامت کے دن کے حساب سے بچنا مشکل، آخرت کی گرفت سے بچنا مشکل، جہنم سے بچنا مشکل۔ نجات کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، املک علیک لسانک، کنٹرول، اپنے کنٹرول میں لاؤ اپنے، املک علیک لسانک۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ تول پھر بول۔ ایک شخص جو ہے تولتا ہے یعنی اسیس کرتا ہے، وہ محاسبہ کرتا ہے کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں وہ بات اچھی ہے یا بری۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان اس کے کنٹرول میں ہے، تبھی تو اسے روک رکھا ہے ابھی کہ ابھی ٹھہر، مجھے پہلے فیصلہ کرنے دے کہ بات اچھی ہے یا بری، بات نافع ہے یا غیر نافع، بات مفید ہے یا غیر مفید۔ لیکن اگر سوچنے کا موقع زبان نہیں دیتی اور شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ زبان پر کنٹرول نہیں ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سوچتے تھے پھر بولتے تھے، تولتے تھے پہلے پھر بولتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور امت کے صلحاء، جو بہترین دور تھا۔ اور پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے بولنے سے پہلے سوچنا چھوڑ دیا، لیکن کم سے کم ان میں اتنی خیر تھی کہ بولنے کے بعد سوچتے تھے کہ آج میں کیا کر کے آ گیا، میں کیا کر کے آ گیا، مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اچھا نہیں ہوا۔ بولنے کے بعد سوچتے تھے، چلو بھائی اس میں بھی اتنا فائدہ تو ہوا کہ خیر ہے یا شر معلوم ہو گیا، اور جب معلوم ہو گیا کہ شر ہے تو توبہ کریں گے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کا حق پامال کیا ہے، اس سے معافی مانگیں گے، اور کچھ نہ کچھ آخرت کے اعتبار سے انجبار ہوگا۔ لیکن جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہاں بولنا ہی بولنا ہے، تولنا اور سوچنا ہے ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، کوئی سوچتا نہیں، کوئی سوچتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بول گیا ہوں۔ اور یہ مرض جب کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، باتوں کو ٹویسٹ بھی کرتا ہے، کجروی اختیار کرتا ہے،
50 حقوق کو پامال کرتا ہے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرتا ہے، اور دیندار بھی رہتا ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے، خود اپنے آپ کو یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ اگر صاحب علم ہے تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مبلغ ہوں، داعی ہوں، امام ہوں، طالب علم ہوں۔ اور زبان پر بالکل کنٹرول نہیں، اور سوچتے ہی نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے۔ عملی کا لئی کا لسانک، زبان پر مکمل کنٹرول ہو، بغیر ضرورت کے بولو ہی مت۔ بغیر ضرورت کو کیوں بولے بھائی؟ بغیر ضرورت کے بولیں گے تو لایانی ہو جائے گی، لایانی ہو جائے گا بولنا۔ ضرورت ہے تو دیکھو کہ خیر ہے، اگر خیر کی بات ہے تو بہت اچھا، شر کی بات ہے تو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مشغول رکھو۔ عملی کا لئی کا لسانک، جتنا زیادہ خاموش آدمی رہے گا قیامت کے دن اتنا ہی حساب کم دینا پڑے گا۔ حکما اور فکر آخرت رکھنے والے لوگ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر بولنا چاندی ہے، بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ اور حکما اور ہوشیار لوگ، ارباب علم و فضل، یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ زبان سے کانوں کو انصاف دلواؤ، زبان سے کانوں کو انصاف دلواؤ۔ کیا انصاف دلوائیں؟ کہ کان دو ہے، زبان ایک ہے، تو سننے کا کام ڈبل کرنا چاہیے، بولنے کا کام آدھا کرنا چاہیے۔ تو ہوشیار لوگ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ کانوں کو انصاف دلواؤ زبان سے۔ زبان 1 گھنٹے تک بولتی ہے اور 5 منٹ تک کانوں کو سننے کا موقع دیتی ہے۔ 5 منٹ تک سننے کا موقع دیتی ہے 2 کانوں کو، 5 منٹ ملی 2 کانوں کو، تو 2.5 منٹ ملی، 2.5 منٹ، اور اس نے 60 منٹس لے لی بات کرتے 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 کرتے۔ عملی کا لئی کا لسانک، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، یہ ہے نجات کا راستہ۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تجھے تیرا گھر سموئے رکھے، یعنی تجھے تیرا گھر باہر نہ نکلنے دے، تیرا گھر تجھے سموئے رکھے، تیرا گھر تجھے اندر ہی رکھے، باہر نہ نکلنے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو۔ بغیر ضرورت کے باہر نکلیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ گھر میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے تو آرام کریں گے، سوئیں گے۔ گھر میں رہیں گے تو اگر نیند نہیں آ رہی ہوگی تو بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزرے گا، ان کی تربیت کرنے کا موقع ملے گا، محبت میں ازدیاد ہوگا۔ گھر میں رہیں گے اور بیوی بچے بھی مشغول ہیں تو مصلی پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا، مصلی پہ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، تلاوت کا موقع ملے گا، کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور گھر میں رہیں گے تو باہر کے شر اور باہر کے فتنے اور باہر کی معصیت کی فضا سے حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستکون فتن، بشارت سنائی، پیشن گوئی، آگے کیا ہونے والا ہے پیشن گوئی کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستکون فتن، اور فتن میں تنوین جو ہے وہ تعظیم اور تعمیم دونوں کے لیے ہے۔ ستکون فتن، بڑے بڑے اور بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ ستکون فتن عظیمت و کثیرت، ستکون فتن، بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور بڑے بڑے بہت زیادہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ القائد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے۔ جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ جتنا بچ سکے گا، وہ کھڑا رہنے والا نہیں بچ سکے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ کھڑے رہنے والے آدمی کے سامنے جتنے حالات آئیں گے اتنے حالات بیٹھنے والے کے سامنے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ کھڑے والے کو نظر زیادہ آئے گا، بیٹھنے والے کو کم نظر آئے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حالات سے کم واقفیت رکھو۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے آج کچھ کہا کہ نہیں۔ یہ دنیا میں فتنے برپا ہوتے ہیں اور لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، کیا ہوا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ ہر وقت سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں آج کل۔ پہلے زمانے میں بہت عافیت تھی جب سوشل میڈیا نہیں تھا، بہت عافیت تھی کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، انگلینڈ والوں کو تو بہت دور کی بات، پاکستان والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا پڑوس میں۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر گھر کی خبریں پھیلتی ہیں، آگے سچی بھی پھیلتی ہے، جھوٹی بھی پھیلتی ہے۔ اور ہم اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یا غیر فاسق کوئی بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ عادل ہے، یہ ٹرسٹ وردی ہے، یہ پکا ہے، یہ ثقہ ہے، یہ ایسے ہی زبان کو نہیں کھولتا، اس وقت تک کوئی بھی تمہارے پاس خبر لے کر گئے، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے وہ چلے 4 مہینے لگانے والا ہو، چاہے ہر سال رمضان کو حرمین شریفین میں گزارنے والا ہو، چاہے ہر ہفتے قرآن ختم کرنے والا ہو، جب تک بھروسہ نہ ہو آپ کو تجربہ نہ ہو یا مشہور نہ ہو کہ یہ ثقہ آدمی ہے، اسی زبان پر کنٹرول ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے، یہ الٹی سیدھی بات نہیں کرتا، یہ اسی وقت بولتا ہے جب بات پکی ہوتی ہے، اس وقت تک فتبینوا، تحقیق کرو، پہلے تحقیق کرو کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی، غیر معتمد آدمی، غیر ثقہ آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، چاہے تم پر ٹیکسٹ کرے، چاہے تم پر ای میل کرے، چاہے ٹیلی فون پر کہے، چاہے آمنے سامنے کہے، اس وقت تک اس کو آگے مت چلاؤ، اس وقت تک اس پر کوئی فیصلہ مت کرو، اس وقت تک اس پر عمل نہ کرو جب تک کہ فتبینوا، تم اچھی طرح سے تحقیق نہ کر لو کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں، ورنہ بڑے نقصانات ہوں گے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہا کہ تم نے اس بات کو سن کر آگے پہنچا دیا کسی کے سامنے، تو ناواقفیت کی بنیاد پر تم نے غلط بات کسی کو کسی کے بارے میں کہہ دی ہوگی تو اس کو تم نے تکلیف پہنچائی، اس کا حق مارا تم نے، اور جب تم کو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ بات تو غلط تھی تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں ندامت ہوگی، پھر شرمندگی ہوگی کہ ہم نے غلط، یہ تو بات ہی غلط تھی۔ فتن ہوں گے۔ 1400 سال پہلے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں بہت فتنے ہوں گے اور بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف فتنے ہیں، فتنے بہت فتنے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، عقل حیران، ایسے فتنے کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فتنوں کو کیسے دبایا جائے، ان فتنوں کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ بڑوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوٹوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں، کبھی ملکی سطح کی، کبھی شہری، کبھی ملکی سطح، عالمی سطح کی، کبھی ملکی عالمی سطح کا فتنہ، کبھی ملکی سطح کا فتنہ، کبھی شہری سطح کا فتنہ، اور کبھی مدرسہ کی سطح کا فتنہ، کبھی گھر کی سطح کا فتنہ۔ یہ سب آزمائشیں ہیں، آزمائش ہے۔ کبھی بیٹا آزمائش بن جاتا ہے، کبھی بیوی آزمائش بن جاتی ہے، کبھی شاگرد آزمائش بن جاتا ہے، کبھی محتمم آزمائش بن جاتا ہے، کبھی جماعت کا امیر آزمائش بن جاتا ہے، کبھی مامور آزمائش بن جاتا ہے۔ یہ فتنے ہوں گے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات 100% سچی۔ ستکون فتن، بہت فتنے ہوں گے اور بڑے بڑے فتنے ہوں گے، عقل حیران۔
عقل حیران. بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے امت کو فتنے میں ڈالیں گے. بڑوں کے ہوتے ہوئے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے. ستکون فتن. ستکون فتن. کیا کرنا ہے اس میں؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ حدیث کیا بتلاتی ہے ہمیں؟ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اپنے آپ کو ان فتنوں کے سامنے ایکسپوز مت کرو اور ان فتنوں کو جاننے کی کوشش مت کرو کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اگر تمہارے پاس دو چوائس ہے کہ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں اور بیٹھ بھی سکتا ہوں تو بیٹھے رہنا, کھڑا مت ہونا. بھائی دنیا ہے, کھڑا بھی ہونا پڑے گا, چلنا بھی پڑے گا, دوڑنا بھی پڑے گا, دکان میں بھی جانا پڑے گا, لیکن چوائس ہو آپ کے پاس. چوائس کہ میں کھڑا بھی رہ سکتا ہوں بیٹھ بھی سکتا ہوں تو کہ بیٹھے رہنا. بھائی مؤذن جب اذان کہنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے پاس تو چوائس نہیں ہے نا, کھڑا ہونا پڑے گا اسے. جی چلنا بھی پڑے گا, استنجے کا تقاضا ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھنا بھی پڑے گا اور چل کر کے استنجا خانہ تک بھی جانا پڑے گا. کام کرنے کے لیے فیکٹری تک بھی جانا پڑے گا, لیکن چوائس ہے آپ کے پاس کہ بیٹھے رہیں یا کھڑے ہو جائیں, تو کہ بیٹھے رہنا. اس لیے کہ کھڑے ہونے والے کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو بیٹھنے والے کو نظر نہیں آئیں گی, اور جتنا کم نظر آئے اتنا اچھا ہے. ستکون فتن, بڑے بڑے فتنے ہوں گے, بہت زیادہ فتنے ہوں گے. ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر. والقائم فیہا خیر من الماشی. جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر, اور جو کھڑا ہے کھڑا وہ چلنے والے سے بہتر. اس لیے کہ چلنے والے کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو کھڑے ہونے والے کو نہیں. ایک آدمی ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوگا تو تا حدی نظر اسے نظر آئے گا, لیکن چلنے والا تو ادھر ادھر گھوم پھر کر کے آئے گا تو اسے بہت چیزیں نظر آئے گی, یہ زیادہ فتنے میں پڑے گا. والماشی فیہا خیر من السائی, اور جو چلنے والا ہے وہ تیز چلنے والے سے بہتر. آرام آرام سے چلنے والا وہ تیز چلنے والے سے بہتر. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن یشرفوها یستشرفہ. جو شخص فتنوں کو جھانکے گا, ایسے دیکھنے جاوے گا صرف یوں کہ ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے, کہتے وہ فتنہ جو ہے اسے کھینچ لے گا اپنی طرف اور ہلاکت میں ڈال دے گا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فمن وجد ملجا او معاذن, جو شخص پناہ کی جگہ پالے, پناہ کی جگہ اسے ایسا لگا کہ میں گھر میں بیٹھے رہنے میں عافیت ہے, یہ پناہ کی جگہ ہے, یہ خانقاہ میں بیٹھ گیا ہوں یہ پناہ کی جگہ ہے, اس عالم سے میں مربوط ہو گیا ہوں یہ پناہ کی جگہ ہے, اس نیک جماعت سے میں جڑ گیا ہوں یہ پناہ کی جگہ ہے. جو شخص پناہ کی جگہ کو پالے, فمن وجد ملجا او معاذن فلیعوذ بہ, تو چاہیے کہ وہ اس کو پکڑ کے رہے. اس حدیث سے کیا پتا چلا بھائی؟ حدیث سے یہ پتا چلا کہ جتنا زیادہ آدمی بند رہتا ہے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہے گا, اتنا ہی محفوظ رہے گا فتنوں سے. معلوم کرنے کی کوشش ہی مت کرو, اور اگر کچھ معلوم ہو جائے تو دوسروں کو بتاؤ مت, دوسروں کو بتاؤ مت. اس لیے کہ آپ خود تو فتنے میں پڑیں گے, دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نجات کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 زبان کو کنٹرول کرنا ہے, نمبر 2 ولیسا کا گھر میں رہو اپنے گھر میں, اور نمبر 3 وب کے علی خطیئتک, اپنی غلطی پہ رویا کرو. اپنی غلطی یاد آ جائے تو رو کر کے اللہ سے معافی مانگو, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بناؤ. اندھیرے میں اگر اکیلے ہی ہو اور تہجد کے وقت اکیلے اکیلے دعا کر رہے تو کوئی رونے کی آواز بھی بناؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا, نجات کا یہ طریقہ بتایا کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہے. گھر میں بیٹھے گا اچھے کام کرے گا, گھر میں بیٹھے گا گناہوں سے بچے گا, گھر میں بیٹھے گا بیوی بچوں کی تربیت ہوگی. گھر میں بیٹھے اور گھر میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھے. یہ نہیں
کہ باہر تو نکلتا نہیں، گھر ہی میں بیٹھا رہتا ہے مگر بستر میں پڑا رہتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ مراد نہیں ہے یہاں. باہر تو نکلتا نہیں مگر ہر وقت دیکھو تو انٹرنیٹ کے اوپر فلموں کو دیکھتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں مراد. یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور گھر میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر اور ٹی وی اور ویڈیو کے اوپر پوری دنیا کو دیکھتے رہیں تو آپ گھر میں کہاں ہیں؟ آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا میں ہے. یہ ولیسا کا بیتک نہیں ہے. تو بد نظری سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے بغیر ضرورت کے باہر مت جاؤ. ایسی چیزوں کو مت پڑھو، ایسی چیزوں کو مت دیکھو جو شہوت کو ابھارے. ایسی چیزوں کو مت دیکھو، فوٹو یا ایسا مضمون جو شہوت کو ابھارے. ایسے اخباروں کو مت پڑھو جن کو پڑھنے سے، ایسی میگزینز کو مت پڑھو، ایسے ناولز کو مت پڑھو جن کو پڑھنے سے انسان کی شہوت ابھرتی ہے. ایسی تصویروں کو مت دیکھو، ایسے فوٹوز کو مت دیکھو جس کی وجہ سے شہوت ابھرتی ہے. راستے میں چلتے چلتے ایسے حیاسوز مناظر کو مت دیکھو جن کی وجہ سے شہوت ابھرتی ہے. سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر ایسی چیزوں کو مت دیکھو جس سے شہوت ابھرتی ہے. اور ایسی جگہوں پر مت جاؤ جہاں بد نظری میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں اور جہاں شہوت ابھرتی ہے. اور کنٹرول کرو اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو. نگاہوں کو کنٹرول کرو، اس لیے کہ جو شخص نگاہوں کو کنٹرول نہیں کرتا اسے بیماری والی لذت نصیب ہوتی ہے. بیماری والی لذت، وہ صحت والی لذت نہیں ہے، وہ بیماری والی لذت ہے. بیماری والی لذت، وہ لذت بظاہر لذت ہے لیکن حقیقت میں بیماری کو بڑھانے والی ہے. جیسے شوگر ڈائبٹیز کا مریض، وہ اگر کیک کو کھائے گا، وہ اگر آم کو کھائے گا، وہ اگر مٹھائی کو کھائے گا تو یہ لذت تو اس کو آئے گی لیکن یہ بیماری والی لذت، اس کی بیماری بڑھے گی. اور جب بیماری بڑھے گی تو جتنی لذت آئی ہے اس سے 100 گنا زیادہ اسے تکلیف ہوگی. یہ جو بیماری والی لذت ہے، بد نظری، اس عورت کو دیکھا، اس عورت کو دیکھا، اس کو جھانکا، اس کو جھانکا، یہ بیماری والی لذت ہے. اس سے وقتی طور پر لذت آئے گی لیکن بیماری بڑھتی چلی جائے گی اور پھر دل کا سکون ختم ہو جائے گا. پھر بہت پریشان ہوگا. اور صحت والی لذت، شوگر کا مریض اگر مٹھائیوں سے پرہیز کرے گا اور ڈاکٹر کی ہدایات کے دائرے میں رہ کر کے کام کرے گا تو وقتی طور پر اسے تکلیف ہوگی لیکن 5 منٹ میں وہ بھول جائے گا کہ یار میں وہ مٹھائی سے محروم ہو گیا. 5 منٹ میں بھول جائے گا، یاد نہیں رہے گا اس کو. وہ لذت 5 منٹ کی ہوگی اور تکلیف بھی 5 منٹ کی، لیکن اس 5 منٹ کی لذت کی وجہ سے پھر بیماریاں بڑھے گی تو گھنٹوں تک اور دنوں تک تکلیف رہے گی. اور 5 منٹ تک وہ تکلیف اٹھائے گا، صبر کر جائے گا، اس کی وجہ سے صحت میں جو بشاشت رہے گی تو دنوں تک اور ہفتوں تک اور مہینوں تک مزہ اٹھائے گا. تو جو بیماری والی لذت لے گا اور ادھر ادھر جھانکے گا تو اندر سے روحانیت خراب ہوگی، بیماری بڑھ جائے گی، پھر بے سکونی پیدا ہوگی، بے سکونی ہوگی، اندر بے سکونی. اور اگر وہ کڑوا گھونٹ پی لے گا اور نظر کو نیچی کر لے گا تو نظر کو نیچی کرنے کے نتیجے میں وقتی طور پر تکلیف ہوگی لیکن وہ عورت ادھر چلی گئی، آپ ادھر چلی گئی. اب جو لذت آئے گی وہ اس دنیا میں بھی موت تک آئے گی اور مرنے کے بعد بھی جنت میں ہمیشہ لذت رہے گی. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، ایمان کا لڈو نصیب فرماتے ہیں اسے. النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. یہ نظر جو ہے بد نظری، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فمن حفظها من مخافتی، جو شخص اس کی نگرانی کرے گا اور حفاظت کرے گا میرے خوف کی وجہ سے، اللہ فرماتے میرے خوف کی وجہ سے، ابدلتہ ایمانا،
تو میں تبدیل کر کے اس کو ایمان کی مٹھاس دوں گا، اس کو تبدیل کر کے ایمان کا لڈو دوں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ اور ان کے علاوہ بھی اور کسی کے ذہن میں ہو، ان سب چیزوں سے بچ کر نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ، نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ، نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ۔ اور اس کا علاج ایک ہی ہے، اس کا علاج، طریقہ اور علاج ایک ہی ہے، جبر کرو، جبر کرو، ہمت کرو، ڈٹرمینیشن سے کام لو، ول پاور سے کام لو۔ یہ طے کر لو کہ بس بد نظری نہیں کرنی ہے، 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 کچھ بھی ہو جائے بد نظری نہیں کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے بد نظری نہیں کرنی ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، 9 مرتبہ، 10 مرتبہ، بہت کڑوا لگے گا، بہت مشکل لگے گا، لیکن جب چند مرتبہ کر لو گے تو پھر عادت ہو جائے گی اور اس میں مزہ آئے گا۔ پھر دوسری چیزیں جو ہے وہ صرف سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ علاج اس کا ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے کہ ول پاور اور ڈٹرمینیشن کو یوز کرو، ہمت جو اللہ نے دی ہے اس کو یوز کرو، ابیلٹی جو اللہ نے دی ہے، استعداد جو اللہ نے دی ہے وہ یوز کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بات سے روکے، کسی بات سے منع کرے اور اس چیز سے رکنے کی مجھے اور آپ کو طاقت نہ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہوشیار آدمی، کوئی بھی ذہین آدمی، کوئی بھی عقل والا آدمی، کوئی بھی انصاف والا آدمی کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں کرتا۔ ہمارے مدارس کے اندر ایک استاد نحو میر پڑھاتا ہے، یہ نحو میر جو ہے یہ فرسٹ ایئر کی کتاب ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر کی کتاب ہدایت النحو ہے۔ تو نحو میر کا استاد کبھی بھی اپنے شاگرد کو ہدایت النحو میں سے سوال نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ابیلٹی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے اور آپ کو یہ کہا ہے کہ بد نظری سے بچو، اور یہ نہیں کہا کہ علماء بد نظری سے بچیں، یہ نہیں کہا کہ 50 ایئرز کی عمر والے بد نظری سے بچیں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ دیندار بد نظری سے بچیں اور بے دین نہیں، یہ نہیں کہا کہ مرد بد نظری سے بچیں، نہیں، عورتیں بد نظری سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اللہ نے ہر مومن میں بد نظری سے بچنے کی ابیلٹی پیدا کی ہے، ابیلٹی پیدا کی ہے، ہر ایک کے پاس ابیلٹی ہے، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں وہ ابیلٹی۔ شیطان بار بار دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ نہ، ممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، لیکن نہیں ہو سکتا۔ اول تو ہے کہ کون سی کوشش کی بھائی تو نے، کون سی کوشش کی، کون سی کوشش کی؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر محمد علی باکسر تمہارے سامنے کھڑا ہو مکہ بنا کر کے، حکیم صاحب یہ فرماتے تھے کہ محمد علی باکسر تمہارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے مکہ بنا کر، اور وہ تم کو یہ کہے کہ خبردار اگر بد نظری کی تو، حکیم صاحب پوچھتے تھے کہ کرو گے؟ اس وقت محمد علی کا شور تھا، حیات تھا اس وقت، حکیم صاحب بھی حیات تھے، تو فرماتے تھے کہ محمد علی باکسر مکہ بنا کر تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ خبردار اگر دیکھا تو، دیکھو گے؟ دیکھو گے؟ دنیا کی خوبصورت ترین عورت بھی آ جائے تو نہیں دیکھو گے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ مکہ پڑے گا۔ تو اب آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہے، میرے پاس ابیلٹی نہیں ہے، تو محمد علی کے مکے کو دیکھ کر ابیلٹی کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہوا کہ ابیلٹی ہے۔ گھر میں بیگم تیز ہو اور حکومت اس کی چلتی ہو، وہ موجود ہو اور آپ بد نظری کریں گے، جو آپ کے عقیدت مند لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں، ان کے سامنے بد نظری کریں گے، کیوں؟ یہ ابیلٹی کہاں سے آ جاتی ہے؟
تو بیوی کے دیکھنے کی وجہ سے بد نظری سے بچ سکتا ہے، ماں کے دیکھنے سے بد نظری سے بچ سکتا ہے، باپ کے دیکھنے سے بد نظری سے بچ سکتا ہے، اپنے استاد کے دیکھنے سے بد نظری سے بچ سکتا ہے، اپنے اللہ کو دیکھنے سے بد نظری سے نہیں بچ سکتا۔ تجھے یہ خوف نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس حالت میں اگر میرے اللہ نے ملک الموت کو بھیج کر میری روح نکلوا لی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ بد نظری، اور پھر بد نظری کے نتیجے میں سوشل میڈیا وغیرہ آج کل اتنا عام ہو گیا ہے، کتنے گندے گندے کام کرتے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں، کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ خلوت میں مت رہو، تنہائی میں مت رہو، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں اکیلے تب رہو جب قرآن پڑھنا ہو، اکیلے تب رہو جب نماز پڑھنی ہو، لیکن اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ اکیلا رہتا ہوں تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہو، اور گھروں میں کمپیوٹر بھی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور سوشل میڈیا سے دور رہو، بغیر ضرورت کے اسمارٹ فون مت رکھو، تاکہ شیطان ورگلائے نہیں، تاکہ نفس ورگلائے ہی نہیں، ان کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ شہوت رانی کے بعد پھر بعد میں پچھتانے سے اور افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اپنی ایبیلٹی، اپنی ہمت ڈٹرمینیشن، ڈٹرمینیشن کہ نہیں یہ میں کام کر سکتا ہوں اور کروں گا، بد نظری نہیں کروں گا، بد نظری سے بچوں گا، I can and through the fadl of Allah I will انشاءاللہ، میں یہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایبیلٹی دی ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اپنی ذات پہ نہیں، اللہ کی دی ہوئی ایبیلٹی سے میں یہ کام کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کروں گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ غالباً حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 3 چیزیں ہوں، 3 خوبیاں ہوں، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ کون سی 3 خوبیاں؟ نمبر 1، زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جماعت سے نماز پڑھی ہو اور وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام نے جب اللہ اکبر کہا بس اسی وقت وہ نماز میں داخل، بالغ ہونے کے بعد۔ نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد اس کی اثر سے پہلے، اثر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری بات، بالغ ہونے کے بعد وہ بد نظری میں کبھی مبتلا نہ ہوا ہو۔ کیسی کڑی شرط لگا دی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، اعلیٰ درجے کے بزرگ، بہت اونچے پائے کے بزرگ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 اتنی کڑی شرطیں لگا دی۔ تو نماز کا وقت آ گیا، اعلان ہو گیا، جنازہ رکھا گیا اور اعلان ہوا کہ بھئی حضرت کی وصیت ہے کہ نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوں، تو ایسا اگر کوئی شخص ہے تو آگے بڑھے۔ اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تو سرتاج اولیاء تھے، وہاں نماز جنازہ میں بھی کچھ کمی نہیں تھی، بڑے بڑے بزرگوں کی اور ولیوں کی، اور ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کبھی بد نظری نہ کی ہو، بد نظری کی اور سچی پکی توبہ کر لی تو ولی بن گئے۔ ولی بننے کے لیے بلا ناغا اثر سے پہلے کی سنت غیر موقدہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ولی بننے کے لیے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کے اندر یہ چیز تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا۔ اب آگے کوئی نہیں بڑھ رہا ہے، سب خاموش، سب خاموش۔ اب نماز جنازہ شروع کیسے ہو؟ ایک صاحب آگے بڑھے اس وقت،
بہت دیر جب ہو گئی تو ایک صاحب آگے بڑھے. کون تھے وہ؟ اس زمانے کے بادشاہ، اس وقت کے بادشاہ، وہ بھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، شمس الدین التمش رحمہ اللہ تعالی. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے آ کر کے کہا کہ یہ بات تو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ قیامت کے دن تک یہ راز میں رہے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا. یا تو شیخ کو انہوں نے بتایا تھا اپنے احوال کے طور پر، یا اللہ نے کشف کے طور پر ان کو بتایا، تاکہ یہ اللہ کو منظور تھا راز کو فاش کرنا. اگر حضرت کی یہ وصیت نہ ہوتی، آگے بڑھ کر کے کوئی نماز پڑھا لیتا تو میں تو راز فاش ہی نہ کرتا. لیکن اب نماز شروع نہیں ہو رہی ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میری کبھی عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ فوت نہیں ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان آنکھوں نے بد نظری کا گناہ نہیں کیا. ایک بادشاہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرماوے. عزم کر لو، اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. یہ مذاکرہ ہو رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو. ہم یہ طے کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم گناہ نہیں کریں گے. سوچو، ایسا سوچا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مراقبہ احسانی سکھاتے تھے کہ یہ مراقبہ احسانی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایسا سوچا کرے کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اب مسجد میں آ گئے، 4 رکعت سنت پڑھ لی، گھڑی میں دیکھا کہ ابھی 3 منٹ باقی ہے، آنکھ بند کر کے ایسے بیٹھ جاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ گھر میں صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہی ہیں، آنکھیں بند کر دو، سوچا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا بار بار سوچنے سے یہ دماغ جو ہے نا، دماغ وہ عادی ہو جائے گا ایسا سوچنے کا، مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے. اور پھر جب بھی گناہ کا موقع آئے تو یہ خیال آئے گا آپ کو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ رک جائیں گے. وہ حدیث الغار میں ہے نا، حدیث الغار میں کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، بہت بارش ہوئی، غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا راک لڑکا، اور لڑک کر غار کے منہ کو بند کر دیا. یہ 3 حضرات تھے، تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہاں سے تو اب اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، یہ چٹان ہم 3 تو ہٹا نہیں سکتے، نکلنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ ہمیں بچائے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اور غور کر کے ایسے عمل کو ڈھونڈتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا، خالص عمل کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہاں تک میرا علم ہے یہ عمل میں نے آپ ہی کے لیے کیا تھا، اگر آپ کے علم میں بھی یہی بات ہے کہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو اس کی برکت سے آپ مجھے نجات دیجیے. 3 آدمی تھے، تینوں نے دعا کی. پہلے نے دعا کی تو وہ چٹان ہٹی، تھوڑی چٹان ہٹی. دوسرے نے دعا کی تو چٹان اور ہٹی، لیکن اب بھی اتنی نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی نکل سکے. تیسرے نے دعا کی ایک عمل کے وسیلے سے، تینوں نے الگ الگ عمل کے وسیلے سے دعا کی، وہ چٹان ہٹ گئی، بالکل ہٹ گئی، اور اتنی ہٹی کہ آرام سے وہ نکل گئی. بھائی معلوم ہوا کہ نہیں کہ اعمال صالحہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی کام آتے ہیں. مال صرف دنیا میں کام آتا ہے، اعمال دنیا میں بھی کام آتے ہیں، موت کے وقت بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر کے دن بھی کام آئیں گے، پل صراط پر بھی کام آئیں گے، اور جنت میں پہنچانے تک کام آئیں گے. یہ اصل پونجی ہے، یہ اعمال اصل چیز ہے. برے اعمال دنیا میں بھی وبال اور آخرت میں بھی وبال، اور اچھے اعمال دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات. برے اعمال سے پاک رکھو زندگی کو، اچھے اعمال کو اختیار کرو. تینوں نے دعا کی، تینوں نے الگ الگ دعا کی. پہلے نے یہ دعا کی، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، پہلے نے دعا کی کہ اللہ میں روزانہ بکریوں کو لے کر باہر چرانے کے لیے چلا جاتا ہوں، شام کے وقت پہنچتا ہوں، پھر بکریوں کو دوہتا ہوں، اور بکریوں کو دوہنے کے بعد ماں باپ کے اکرام میں سب سے پہلے میں ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں پہلے، پھر بیوی بچوں کو. ایک دن بکریوں کو چراتے چراتے بہت دور چلا گیا میں.
اس لیے کہ پتے نہیں ملے, چارہ نہیں ملا, تو بکریوں کو لیتے لیتے بہت دور, تو آنے میں دیر ہو گئی. تو مجھے پتا چلا کہ ماں باپ سو چکے ہیں. دودھ میں نے دوہا, اور میرا معمول تھا کہ ماں باپ سے پہلے میں بیوی بچوں کو دودھ نہیں کھلاتا پلاتا. تو میں نے دودھ لیا اور لے کر کے دیکھا کہ وہ تو سو گئے ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ اگر رات کو کسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی تو بھوک کی وجہ سے یہ تڑپیں گے. تو میں پوری رات کھڑا رہا پیالے کو لے کر, ماں باپ کے بستر کے پاس کھڑا رہا میں کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر بچے رو بھی رہے تھے بھوک کی وجہ سے, لیکن نہیں, پہلے ماں باپ کو. اور میرے دل میں نیت کوئی میراث کی, انہیریٹنس کی, لیگیسی کی, یہ کچھ نہیں تھا. یہ اسی لیے کرتا تھا کہ ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے اللہ راضی ہو. بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیو, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کو خوش کرنا اور خوش رکھنا, ماں باپ کی بہت بڑا عمل, بہت بڑا عمل. دنیا میں بھی بہت کام آئے گا, آخرت میں بھی بہت کام آئے گا. ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کی قدر کرو ان کی بد دعاؤں سے بچو اور ان کی دعائیں لو. ماں باپ بد دعا نہیں کرتی اپنی اولاد کے لیے, لیکن جب ہمارا برتاؤ ہی ایسا ہوتا ہے تو دل اندر سے خود بخود ہم مجبور کرتے ہیں بد دعا کرنے پر. دعائیں لو ان کی, سراپا دعا بن جائے ماں باپ ہمارے لیے, ایسا برتاؤ کرو ان کے ساتھ. یہ اللہ اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضامندی کے لیے تھا تو اس کو کھول دے, نجات دے دے. تو تھوڑا کھلا. دوسرے نے دعا کی, ترتیب کو بدل کے میں کر رہا ہوں اپنے مضمون کی رعایت میں. دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو بلا کر کے کام پہ لگایا, انہوں نے کام کیا. اب لیبرر ہوتے ہیں, ان کی مزدوری کیا ہوتی ہے بھائی, ایک درہم, دو درہم. کہا کہ سب کو میں نے ان کی مزدوری دے دی شام کو جب کام ختم ہوا, لیکن ایک جو ہے وہ مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا. ایک بہت معمولی رقم, جیسے آج اگر کوئی مزدور ہمارے یہاں آئے گا تو پورے دن کے ہم 20-25 پاؤنڈ دے دیں گے کہ بھائی لے 25 پاؤنڈ, یہ کام ہو گیا آپ کا. معمولی رقم, بہت معمولی. دیہاتوں میں تو بہت ہی معمولی ہوتی ہے. تو کہا وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو حفاظت سے رکھ دیتا, میرے دل میں خیال ہے کہ بیچارہ غریب آدمی ہے, چلو اس کو انویسٹ کرتا ہوں, تجارت میں لگاتا ہوں. تو میں نے اس کو تجارت میں لگایا اور دھیرے دھیرے پروفٹ بنتی گئی, اور پروفٹ بنتی گئی. وہ آیا نہیں اور میں تجارت کرتا رہا. اور کیا ہو گیا, ایک وقت ایسا آیا کہ بہت گائیں ہو گئی, بہت بکریاں ہو گئی, بہت اونٹ ہو گئے, اور بہت غلام بھی ہو گئے. اور ایک لمبی مدت کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے میں ایک دن تمہارے لیے مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا. کہا یاد ہے. کہ پھر آج مجھے پیسے کی ضرورت پڑی ہے, میری مزدوری دے دو. تو کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ گائے, اونٹ, بکریاں درجنوں کی تعداد میں, اور یہ غلام, یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے, یہ سب تیرا ہے, لے جا. تو کہا کہ یار میں غریب آدمی ہوں, اس لیے تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, مذاق مت کر میرے ساتھ. کہا کہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں, تمہاری جو مزدوری تھی اس کو میں نے تجارت میں لگایا اور بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا, لے جا اسے. تو کہا کہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب میرا ہی ہے, تو ہاتھ کر کے لے گیا. اے اللہ, یہ کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اگر تیرے علم میں بھی یہی بات ہے کہ میں نے یہ اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹی. تیسرے نے کیا کہا یہ بتا رہا ہوں, یہ مراقبہ کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تیسرے نے کیا کہا, تیسرے نے یہ کہا کہ میری چچا کی بیٹی تھی جس سے مجھے عشق ہو گیا تھا, اور وہ مجھے بہت محبوب ہو گئی تھی, بہت پیاری تھی مجھے, بہت محبوب, اور عشق ہو گیا تھا, ناجائز عشق. تو ناجائز عشق ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے کسی لڑکی سے, تو ہر وقت خیال آتا ہے زنا کا, اپنی خواہش پوری کرنے کا. کہ میں نے بہت ورگلانے کی اس کو کوشش کی, لیکن وہ نیک تھی, پارسا تھی, صالحہ تھی, اس لیے قابو نہیں کر سکا اس کو. مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی, اور اسے 100 دینار کی ضرورت پڑ گئی.
تو میرے پاس مانگنے کے لیے آئی کہ تم میرے چچا زاد بھائی ہو، اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، تم مجھے 100 دینار دو. تو کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ میں 100 دینار تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ مجھے اپنے اوپر قابو دے، میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. وہ بیچاری مجبور ہو گئی تھی، حالات ایسے ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، نہ چاہنے کے باوجود. اب یہ جو عورت مجبور ہو گئی، کہا کہ میں نے اس کو 100 دینار دے دیے، 100 دینار، اور ہم دونوں خلوت میں چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کردار اور اس کے عمل کے بڑا بتلانے کے لیے پورا نقشہ کھینچا. کہتے کہ ہم خلوت میں چلے گئے، اور خلوت میں جانے کے بعد وہ لیٹی ہوئی تھی اور میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا. فلما قعدت بین رجلیھا، اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا. یعنی یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد کوئی مرد پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. بد نظری تو بہت معمولی چیز اس کے مقابلے میں، بالکل کپڑے اوپڑے سب اتر چکے تھے اور زنا کے بالکل قریب. بچ کیسے گئے؟ سب سے پہلے جو بچے اس کی وجہ یہ کہ اس عورت کو اس بات کا استحضار تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پر عورت میں بھی شہوت غالب آ جاتی ہے، بسا اوقات اس میں بھی غالب آ جاتی ہے. اسے یہ استحضار تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چونکہ اسے یہ استحضار تھا تو اس نے اس کو یہ کہا کہ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور اگر مجھ سے جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے وہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جائز طریقے سے کر، مجھ سے نکاح کر کے. یہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائیوں کہ وہ تو بہت نیک ولیہ تھی، کہ اس وقت بھی اس نے سوچا، بار بار سوچا کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں. آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ ضرور گناہ سے بچاتے ہیں. اس کی نیت صحیح تھی تو اللہ نے اسے انسپائر کیا کہ یہ بول، اور اللہ نے اس کے ان الفاظ میں تاثیر پیدا فرما دی. یہ تو پہلے ہی سے کراہیت میں تھی، لیکن کمال اس کا ہے کہ اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. ولا تفض الخاتم الا بحقہ. وہ غار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اٹھ گیا تھا اس وقت تیرے خوف سے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں اٹھ گیا تھا، اور تجھے راضی کرنے کے لیے وہ 100 دینار بھی اس کے پاس میں نے رہنے دیے کہ میری بہن ہے، اسے ضرورت ہے. اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس سے نجات دے. اب تینوں نے جب اپنے اپنے عمل سے دعا کی تو اتنی چٹان ہٹ گئی کہ تینوں آرام سے نکل گئی. یہ مراقبہ احسانی کرو، مراقبہ احسانی. سوچا کرو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا. جتنا زیادہ ہو سکے مراقبہ احسانی کرو، اور پھر سوچو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہر غلط کام کرتے ہوئے سوچو، اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر غلط کام کرتے ہوئے انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سوچا کرو، اور اپنے مشائخ کو بتلاؤ، اپنے مشائخ. ذکر اللہ کا بہت اہتمام کرو، اس لیے کہ جو ہمت اور طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی، یہ بہت بڑھ جاتی ہے. کس کے ذریعے؟ ذکر اللہ کے ذریعے. اور اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت سے بچو، اور شہوت کو ابھارنے والی ہر چیز سے دور رہو. اور اپنے شیخ کو بھی بتاؤ کہ میں بد نظری میں مبتلا ہوں، اور شیخ جو علاج بتائے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے اس پہ عمل کرو، چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. اللہ تعالی شانہ فضل فرماتے ہیں. شیخ کی تعلیم میں اللہ برکت رکھتے ہیں، ہماری طلب میں اللہ برکت رکھتے ہیں. ہم طلب سے پوچھتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے. شیخ کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے. شیخ کے سامنے ہماری کمزوری آتی ہے، شیخ دعا کرتے ہیں، اس کی برکت ہوتی ہے. شیخ فکر کرتے ہیں، اس کی برکت ہوتی ہے. شیخ توجہ کرتے ہیں، اس کی فکر ہوتی ہے.
شیخ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اس کی برکت ہوتی ہے. ہماری بیماریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسی اجتماعی مجالس میں باتیں کرتے ہیں، اور اس وقت شیخ کے ذہن میں ہم ہوتے ہیں کہ میرے فنا مرید نے میرے اوپر یہ بات لکھی ہے، اس کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. نگاہوں کی جب حفاظت ہوتی ہے تو دماغ بھی، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے تو دماغ گندگی سے صاف ستھرا رہتا ہے، دل جو ہے گندگی سے پاک و صاف رہتا ہے. اور پھر جو ہے زندگی، جب دماغ پاکیزہ، دل پاکیزہ، تو زندگی بھی پاکیزہ، شب و روز پاکیزہ، ایک ایک سیکنڈ پاکیزہ. سکون سے دل بھر جاتا ہے، اطمینان سے دل بھر جاتا ہے، قرار نصیب ہو جاتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، ان کو کبھی سکون نہیں ملتا. وہ وقتی سکون ملتا ہے، لیکن نہیں، شراب سے، ڈرگ سے، زنا سے، فلموں سے جو لوگ سکون پانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، ان کی بے سکونی بڑھتی ہے، بے سکونی اور بڑھتی ہے، بے سکونی اور بڑھتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.